اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر اور ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ و مامون رکھے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے کیا اسباب ہیں ذلت نفس کے، وہ اسباب جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائے ہیں۔ باقی اور بھی اسباب ہیں لیکن وہ خاص جو اسباب ہیں جن کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، ان میں سے پہلا سبب جو ہے وہ امیر المومنین فرماتے ہیں ازرا بنفسہ من استشعر الطمع، کہ جس انسان نے طمع کو اپنا اشعار بنایا ہے، یعنی اپنی ذات کے اوپر لالچ کو مسلط کیا ہے، مولانا نے فرمایا ہے اس نے اپنی ذات کو رسوا کیا ہے۔ پھر مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راضی بالذل من کشف عن ضرہ، جس انسان نے اپنی پریشان حالی کو ظاہر کیا ہے، اس نے اپنی ذلت کا سامان مہیا کیا ہے، یعنی وہ راضی ہوا ہے اپنی ذلت پر۔ ہر آدمی کے سامنے اپنی پریشان حالیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ہاں، یہ نہیں مقصد اس کا کہ جو لوگ اس کے اہل ہیں ان کے سامنے حل کیا ذکر کیا جائے، تو اس سے معنی یہ ہے کہ اس کی مدد ہوتی ہے، لیکن ہر انسان ہر خاص و عام کے سامنے ذکر کرنا معصوم اس سے منع فرما رہے ہیں۔ بالخصوص اسے اللہ کی بارگاہ میں اپنے حال کو اگر پریشانیوں کو ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس ستار العیوب جو ہے اس کے پردے رکھتا ہے اور اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ جو جب مخلوق کے سامنے اپنی پریشان حالی کا ذکر کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں راضی بذل، وہ اس وقت خوش ہوتا ہے اپنی ذلالت پر، ذلیل ہونے پر، پشیمان ہونے پر، شرمندہ ہونے پر اس نے اپنے آپ کو راضی کر لیا۔ آخر مولا فرماتے ہیں حانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ، مولا علی فرما رہے ہیں کہ جس انسان نے اپنی زبان کو قابو نہیں رکھا، بے موقع پر وہ چلتی ہے، جاری ہوتی ہے، اس نے اپنی بے عزتی کا، بے رسوائی کا، بے وقتی کا سامان مہیا کیا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ ان سے پہلی چیز مولا نے فرمایا ہے کہ انسان کو طمع نہیں، لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لالچ کرتا ہے اس نے اپنے نفس کو رسوا کیا ہے، اپنی ذات کو رسوا کیا ہے۔
دوسرا کہ اپنے حالات ہر کسی کے سامنے اپنی پریشانیوں کو مولا فرما رہا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ جو انسان اپنی پریشانیوں کو ہر جگہ پر ہر شخص کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو وہ اپنی عزت گوا بیٹھتا ہے، وہ زمانے اور لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ تیسرا مولانا نے فرمایا کہ ہر موقع پر نہیں بولنا چاہیے بلکہ اس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ دیکھے وہ سوچے پہلے یہاں پر کلام کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اگر اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے قابو میں نہیں ہے، تو اس نے اپنی بے وقتی یعنی اپنی بے عزتی کا اپنی رسوائی کا سامان مہیا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسباب کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں جیسے آل محمد چاہتے ہیں ہمیں اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔